بلیٹن میں سب سے پہلے بات ہوگی کراچی کے علاقے ناظم آباد میں سنی تحریک کے سربراہ ثروت اعجاز قادری کی رہائش گاہ پر اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے چھاپے کے حوالے سے جواد قادری عرف خواجہ اور شاہ زیب ملا سمیت بھتہ خوری میں ملوث متعدد ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ SSPS-IU محمد عمران کے مطابق گزشتہ روز پولیس مقابلے میں گرفتار ملزم ریحان الدین کی نشاندہی پر قادری ہاؤس میں بھتہ خوروں کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپہ مارا۔ گرفتار ملزمان کا سابقہ کرمنل ریکارڈ بھی موجود ہے۔ بھتہ خور سمت کاٹھیاواڑی اور وسیع اللہ لاکھو کا نیٹ ورک چلاتے تھے اور پولیس کو متعدد مقدمات میں مطلوب بھی تھے۔ پولیس کے مطابق ثروت اعجاز قادری کو حراست میں نہیں لیا گیا۔ اس وقت سلمان لودھی قادری ہاؤس کے باہر موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ سلمان بتائیے۔ آباد میں اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی ہے۔ قادری ہاؤس جو سربراہ سنی تحریک کا گھر ہے اور جہاں پر دفاتر بھی بنے ہیں، جہاں پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی ہے۔ اہم ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، جن کا ایک کا نام جواد ہے اور دوسرے کا نام ملا شاہ زیب ہے۔ پولیس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ملزمان کا تعلق سمت کاٹھیاواڑی بھتہ خور گروہ سے ہے۔ ان کا ایک کارندہ گزشتہ دنوں بھی پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو چکا ہے، جس کا نام ریحان ہے، اور ریحان کی ہی نشاندہی پر آج چھاپہ مار کارروائی کی گئی ہے۔ سنی تحریک کے کارکنان کی بڑی تعداد یہاں پر جمع ہو چکی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں ان کے عہدیداران سے۔ طیب صاحب، SIU دعویٰ کر رہے ہیں 2 اہم بھتہ خوروں کو گرفتار کیا گیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کارکنان ہیں، کون تھے وہ؟ پاکستان سنی تحریک کے کارکن ہیں۔ پولیس دعویٰ کر رہی ہے یہ پولیس کی دہشت گردی ہے۔ یہ پولیس نے جو کیا ہے قادری ہاؤس پہ سربراہ سنی تحریک محمد سرفراز قادری صاحب کی رہائش گاہ پر، یقیناً انہوں نے چادر اور چار دیوالی کا تقدس پامال کیا ہے۔ سمت کاٹھیا والی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان سنی تحریک سے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی معاملات تھے ہم سے رابطہ کرتے، ہم ان کو پیش کر دیتے۔ کتنے کارکنان آپ کی حراست میں؟ 12 سے 15 لوگ گرفتار کیا انہوں نے، اور جتنا بھی اسلحہ جو شو کرے یہ تمام لائسنس شدہ ہے۔ دیکھیں، اس چھاپہ مار کارروائی کے بعد سنی تحریک کے کارکنان کی بڑی تعداد یہاں پر جمع ہوئی ہے اور پولیس کی کارروائی کے خلاف یہ احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ کراچی میں SIU کے ہاتھوں زخمی حالت میں گرفتار ریحان عرف ڈاکٹر بھتہ خوری سمیت سنگین جرائم میں پولیس کو مطلوب تھا، اور گرفتار بھتہ خور براہ راست قادری ہاؤس ناظم آباد سے بھتہ خوری کا نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ MNA کا الیکشن بھی ہار چکا ہے، بھتے کے کیس میں 4 سال قید بھی کاٹ چکا ہے۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے نذیر شاہ۔ نذیر، کیا کچھ پتہ چل سکا ہے؟ آپ ملزم کے ساتھ بھی موجود ہیں۔ بالکل، دیکھیں، ایک جانب کراچی میں بھتہ خوری کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں تو دوسری جانب SIU کی جانب سے بھی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی دوران SIU کی جانب سے کراچی میں بھتہ خوری کے ایک اہم کردار کو مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا، جس کا نام ریحان عرف ڈاکٹر ہے۔ یہ کنسٹرکشن کا کام کرتا تھا، اس کے بعد اس نے MNA کا الیکشن لڑا۔ 4 سال یہ بھتہ خوری کے کیس میں جیل میں بھی رہے۔ یہ اس وقت ملزم ہمارے ساتھ موجود ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ MS جناح روڈ پر جو شو روم واقعے کا مرکزی کردار تھا وہ بھی یہی تھا۔ یہ بتاؤ کہ جو MS جناح روڈ پر جو واردات کی وہ تم نے کس طرح کی تھی، کس کو بھیجا تھا اور کتنے پیسے مانگے تھے؟ ہم نے اس سے 50 لاکھ روپے مانگے تھے اور بلال کو بھیجا تھا فائرنگ کے لیے۔ بتاؤ کہ الیکشن کب لڑا تھا؟ الیکشن 2024 میں۔ کہاں سے اور کس کے خلاف لڑا تھا؟ آزاد امیدوار لڑا تھا NA 238 سے۔ جیل سے کب واپس آئے ہو؟ 2021 میں۔ کس کیس میں تھے؟ بھتے کے کیس میں۔ آپ بالکل دیکھیں، MS جناح روڈ کیس اس کا آخری کیس تھا، اور گزشتہ رات اس کو 2 طرفہ فائرنگ کے بعد SIU کی ٹیم نے زخمی حالت میں گرفتار کیا ہے۔ SIU جو حکام ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ ہائی پروفائل ملزم سمت کاٹھیا واڑی جو بیرون ملک سے بیٹھ کر کراچی کی شہریوں سے بھتہ مانگتا ہے، تو یہ اس کے لنک کا ہی ایک ایسا ملزم ہے جو کراچی کے شہریوں سے بھتہ خوری میں ملوث تھا، جس سے اب مزید تفتیش کی جائے گی۔ جی، مرتضی وہاب نے لیاری پر بننے والی بھارتی فلم پیپلز پارٹی کے خلاف سازش قرار دے دی۔ میئر کراچی نے کہا کہ بلاول نے مودی کو گجرات کے قصائی کا لقب دیا تھا۔ بھارت فلم بنا کر بلاول کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت جنگی میدان میں ہار گیا تو فلمی میدان شروع کر لیا۔ میئر کراچی نے کہا پہلے گٹر سے بوری نکلتی تھی، اب ڈھکن چوری ہو رہے ہیں۔ پیسوں کی کمی نہیں، سیاسی رسہ کشی ختم ہونی چاہیے۔ بوری ڈال دی جاتی تھی تاکہ سیوریج اوور فلو کرے، ڈرین اوور فلو کرے۔ پھر دوسرا ٹائم آیا کہ چوری ہونا شروع ہو گیا۔ پیسوں کی کمی نہیں ہے، سیاسی جو سوچ ہے اس کو استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ کون فاروق بھائی؟ MKO کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار۔ مشکل ہو رہا ہے پہچاننا مجھے۔ یہ جو فلمیں بنتی ہیں نا، یہ فلمیں سازش ہوتی ہیں۔ کوئی نہ کوئی شاید پیپلز پارٹی کے بیانیے سے مودی سرکار کو پریشانی ہے۔ جب جنگی میدان میں وہ
ہار گئے تو اب انہیں یہ فلموں کا میدان سٹارٹ کیا ہے. بلاول بھٹو نے لقب دیا تھا کہ وہ گجرات کا قصائی ہے. اب وہ اس طرح کے حربے استعمال کر کے بلاول صاحب کو یا پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتا رہے. وزیر اطلاعات سندھ کا بھی بھارتی فلم دھرندر کے خلاف رد عمل سامنے آیا ہے. بھارتی فلم دھرندر کو پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا قرار دے دیا. شرجیل میمن نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ بھارتی فلم میں کراچی اور خاص طور سے لیاری کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا گیا. بھارتی فلم دھرندر میں خاص طور پر لیاری کو نشانہ بنایا گیا. شرجیل میمن نے کہا کہ لیاری تشدد نہیں بلکہ ثقافت، امن، صلاحیت اور مزاحمت کی علامت ہے. اگلے ماہ میرا لیاری ریلیز ہو رہی ہے جو لیاری کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لائے گی. امن و خوشحالی اور فخر سے بھرپور لیاری. ہمیشہ ایک عادت رہی ہے اور ان کی روایت رہی ہے کہ وہ فکشن میں پاکستان کو برا بلا کہتے ہیں. میرا لیاری جب ریلیز ہوگی تو انشاءاللہ تعالی جو کہ جنوری میں ریلیز ہوگی تو لیاری کا اصل چہرہ، لیاری کا کے لوگوں کی روایت اور لیاری کس چیز کے لیے مشہور ہے وہ ساری چیز اس مووی میں ہوگی. اور وہ ہم نے آج اس کا اعلان کیا ہے کہ ہم جنوری میں اس کو ریلیز کر رہے ہیں. بلیٹن میں بات چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی، جو کہتے ہیں کہ پاک فوج اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے. ہائیبرڈ مہمات اور دشمن کے عزائم ناکام بنا دیں گے. چیف آف ڈیفنس فورسز کا گجرانوالہ اور سیالکوٹ چھاونیوں کا دورہ، آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا. افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے اور قومی سلامتی سے غیر متزلزل وابستگی کو سراہا. قومی سلامتی پر آنچ نہیں آنے دیں گے. اندرونی ہو یا بیرونی، پاک فوج ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. ہر ہائیبرڈ مہم اور دشمن کے عزائم ناکام بنا دیں گے. چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام. ISPR نے بتایا چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے گوجرانوالہ اور سیالکوٹ چھاونیوں کا دورہ کیا. فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے نتیجہ خیز سخت تربیت پر زور دیا. واضح کیا پاک فوج ہر قسم کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. دشمن کی ہائیبرڈ جنگ، انتہا پسند نظریات، انتشار پھیلانے والے عناصر کی سازشیں ناکام بنا دیں گے. فیلڈ مارشل نے تربیتی جنگی مشقوں، جدید سیمولیٹر ٹریننگ سہولت کا مشاہدہ کیا. فارمیشن کی اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت اور بھرپور جنگی تیاریوں کی تعریف کی. جدید ٹیکنالوجی کے حصول اور ماڈرن جنگی ضروریات کے مطابق خود کو ڈھالنے پر زور دیا. فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان اپنی خود مختاری کے تحفظ میں کامیاب رہا. مئی کی جنگ نے ہمیں متحد کیا اور اس یکجہتی کو بڑھانا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے نیشنل گیمز کی اختتامی تقریب سے خطاب میں کہا، نیشنل گیمز قومی وحدت اور اتحاد کی علامت ہیں. نیشنل گیمز کے دوران کھلاڑیوں نے ثابت کیا کہ وہ صلاحیتوں میں کسی سے کم نہیں. یہی کھلاڑی دنیا میں پاکستان کے مثبت تشخص کے سفیر بن کر ابھریں گے. Leadership and your service stand as a symbol of strength, professionalism and unity for the entire nation. In May, Pakistan was tested on the battlefield. The nation responded with unity, resolve and confidence. Under the leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, it reflected the unity of our people, the discipline of our forces, and the unbreakable bond between the nation and those who stand guard over it. پاکستان آرمی نے 25ویں بار نیشنل گیمز کی قائد اعظم ٹرافی جیت لی. سب سے زیادہ 338 میڈل جیتے. چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. چیئرمین پی پی بلاول بھٹو نے فیلڈ مارشل کو سندھی ٹوپی، اجرک اور خصوصی شیلڈز پیش کی. 35th National Games 2025 closed.
کراچی میں نیشنل گیمز کی رنگا رنگ اختتامی تقریب. چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. I declared 35th National Games 2025 closed. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سی ڈی ایف عاصم منیر کو صوبے کی ثقافت سندھی ٹوپی، اجرک اور خصوصی شیلڈ پیش کی. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے درخواست کروں گی کہ وہ اس تاریخی موقع پر مہمان خصوصی کو سندھی ثقافت کی نشان، اجرک، سندھی ٹوپی اور یادگاری شیلڈ پیش کریں. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آرمی کی چیمپئن ٹیم کو قائد اعظم ٹرافی دی. 25 مرتبہ قائد اعظم ٹرافی کو اپنے نام کیا ہے and the winning streak continues. آرمی کی ایونٹ میں 348 میڈلز کے ساتھ پہلی، وابڈا کی دوسری اور نیوی نے تیسری پوزیشن حاصل کی. The competing unit of Pakistan Navy. چیئرمین پی پی بلاول بھٹو نے اپنے خطاب میں کہا، نیشنل گیمز سے قومی یکجہتی کو فروغ ملتا ہے. I extend my deepest gratitude to you, Field Marshal Sahab, for honoring this ceremony with your presence. Our task now is to carry this same spirit forward as these national games conclude. May the friendships formed here endure. نیشنل گیمز کے پرچم کو پنجاب اولمپک ایسوسی ایشن کے حوالے کرتے ہوئے 36ویں نیشنل گیمز کی میزبانی سونپ دی گئی. اگلے نیشنل گیمز لاہور میں منعقد ہوں گے. اختتامی تقریب میں اسکولز اور کالجز کے طلبہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک مالی لحاظ سے خطرے سے نکل گیا ہے. اقتدار میں آئے تو دیوالیہ پن کے کنارے پر تھے. لاہور میں نیشنل ریگولیٹری ریفارمز کے افتتاح کے موقع پر خطاب میں شہباز شریف نے کہا، ہم نے امید نہیں چھوڑی. آج آئی ایم ایف نے 1.2 ارب کی قسط بھی منظور کر لی. نیا ریگولیٹری ریفارم بجلی کی تیزی سے نافذ کریں گے. سرمایہ کاروں اور تاجروں کو پیچیدہ قوانین اور طویل انتظار سے نجات ملے گی. When we took over, our economy was in a very difficult situation, at the verge of financial default. We did not lose hope. Pakistan is economically out of woods. IMF approving Pakistan's $1.2 billion tranche. There is a whole lot of burden on potential investors, industrialists, businessmen, and every walk of life. Been suffering immensely at the hands of very cumbersome rules and regulations and procedures. This regulatory framework launch will facilitate our business community, our industry, our agriculture, and implement this program at lightning speed so that the people of Pakistan can feel the change. آج بھی سازشی عناصر بانی پی ٹی آئی کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. سازش کے کل پرزے بیوروکریسی اور سیاست میں چھپے بیٹھے ہیں. وزیر دفاع کا انکشاف. خواجہ آصف کا کہنا تھا فیض حمید کے خلاف 9 مئی سمیت تمام مقدمے چلیں گے. منصوبہ بندی میں ادارے کے اندر سے بھی مدد لی گئی. لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی خبر ہے، سب کا احتساب ہوگا. عمران خان کو بسر اقتدار لانا اس پروجیکٹ پہ عمل درآمد جنرل فیض کی سربراہی میں اور ان کی سپرویژن میں شروع ہوئی. عمران خان کے لیے 9 مئی برپا کیا. اس کے پیچھے بھی فیض کا دماغ تھا. اس ساری ٹریجڈی کو پلان کرنے میں مدد کی. وہ ادارے کے اندر بھی لوگ تھے لیکن ساری مین پاور پی ٹی آئی کے ورکرز کی. آج بھی جو سازشی عناصر عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو سارے کے سارے بیج وہ فیض نے بوئے. ان دونوں شخصیات کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. ابھی ان کے اوپر اور چارجز 9 مئی کا بھی مقدمہ چل رہا ہے. سب سے مقدمے چلیں گے ان کے اوپر. ہمیں خبر ہے کہ لٹیروں کے سب ٹھکانوں سب کا احتساب ہے. فیض حمید کو سزا ملنے سے احتساب کی ساکھ بڑھے گی. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی کوٹ ادو میں میڈیا سے گفتگو. کہا پہلے کہا جاتا تھا چھوٹوں کو سزا ملتی ہے، ہمیں سزا ملی، جیل بھی کاٹی، ہم تو چھوٹوں میں ہیں. یوسف رضا گیلانی نے بتایا بلاول بھٹو کہہ چکے ہیں جن صوبوں پر اتفاق رائے ہے وہ بننے چاہیے. خطے کی محرومیاں دور کرنے کا ایک ہی طریقہ جنوبی پنجاب صوبہ ہے. سزا ملے گی، کریڈیبلٹی بنے گی. پہلے یہ کہا جاتا تھا چھوٹوں کو سزا ملے، ہمیں تو ملتی تھی، ہم تو چھوٹوں میں ہیں. ہم نے بھی جیل میں بہت ساری کاٹی ہیں. بلاول نے کہہ دیا ہے کہ جن صوبوں پہ اتفاق رائے ہے ان پہ پہلے عمل ہونا چاہیے. ہماری پارٹی میں اتفاق رائے ہے. اس خطے کی محرومیاں جو ہیں اس کو دور کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے
اور احسن اقبال نے نواز شریف کو جدید پاکستان کا شیر شاہ سوری قرار دے دیا۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ نواز شریف نے موٹر ویز کا جال بچھایا جو انقلاب سے کم نہیں۔ بھارت مار کے حق میں شکست کے بعد دہشت گردی کر رہا ہے، ہمیں میثاق سیکیورٹی کی بھی ضرورت ہے۔ جدید پاکستان کے معمار نواز شریف نے جو کنیکٹیوٹی کے حوالے سے موٹر ویز کا جال بچھایا انقلاب سے کم نہیں۔ پاکستان کے جدید شیر شاہ سوری ہیں، جدید شیر شاہ سوری ہیں۔ شاید پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ احتساب زدہ سیاستدان ہیں۔ کوئی 1 روپے کی مالی بدعنوانی کا مقدمہ ان پر نہیں بنا۔ مارکہ حق میں شکست دی ہے، اس کے جواب میں آج دشمن ہمیں دہشت گردی کے ذریعے کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں ایک میثاق سیکیورٹی کی بھی ضرورت ہے۔ ایک شخص نے ذاتی انا کی تسکین، ذاتی اور سیاسی مفاد کے لیے دفاعی اداروں پر حملے کیے۔ خوش قسمتی ہے جھوٹے انصاف اور تبدیلی کا نعرہ لگا کر تباہی اور بربادی برپا کرنے والوں سے نجات ملی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا آج عالمی ادارے بھی بات کر رہے ہیں کہ ملکی معیشت بہتر ہے۔ ایک شخص نے ذاتی انا کی تسکین کے لیے، ذاتی اور سیاسی مفاد کے لیے دفاعی اداروں پر حملے کیے، جھوٹے انصاف کا اور تبدیلی کا نعرہ لگا کر تباہی اور بربادی برپا کی۔ خوش قسمتی ہے کہ اس نظام سے نجات ملی۔ آج عالمی ادارے بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی معیشت مستحکم ہے۔ باتوں سے جو سیاست کرتے ہیں، جن کی باتیں بھی ایسی ہیں کہ جن سے لسانیت کی، نفرت کی، تقسیم کی بو آتی ہے، انہوں نے 12 سال میں میرے خیبر پختونخوا کے صوبے کا کیا حال کیا ہے، کبھی جا کے دیکھ لیں۔ آپ کو براہ راست یہ چلیں گے کراچی، جہاں پر سنی تحریک کے رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پورے ملک میں جو ہے وہ کام ہو، ہر اچھے برے میں کانسٹیبل سے لے کر اوپر تک کی ہر ادارے کے ساتھ ہمارے لوگ جب تعاون کرتے ہوں، ہمارے ساتھ ان کے تعلقات ہوں، اس کے بعد اس طرح سے خوف و ہراس پھیلانا یہ ناقابل قبول ہے، ناقابل برداشت ہے۔ ہم انشاءاللہ ابتداً سندھ سطح پر اس پر بھرپور احتجاج کریں گے۔ اگر حکومت نے اس پر توجہ نہیں دی فوری طور پر تو ہم انشاءاللہ اس کا دائرہ کار پورے پاکستان میں بڑھا دیں گے۔ اور احتجاج آپ کو صرف کراچی میں نہیں، سندھ میں بھی اور پاکستان میں نظر آئے گا اللہ نے چاہا۔ تمام ذمہ داران جن کو اٹھا کر یہاں سے لے کے جایا گیا ہے، محترم شہباز قادری صاحب، محترم جواد رضا قادری صاحب، اپنا محمد طلحہ ثروت اعجاز ثروت بھائی کے جو بیٹے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ ثروت بھائی کے جو بھانجے اوپر فلور پر رہتے ہیں ان کا تو تنظیمی طور پر بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو بھی گرفتار کیا۔ ان کے علاوہ جو ہے 12 سے 14 کارکنان اور ذمہ داران موجود ہے، ان کو بھی لے کے گئے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں جو یہاں فیض حمید کے دور میں نون لیگی قیادت کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا بہت سے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں فیض حمید کے ساتھ جو کچھ ہوا مکافات عمل ہے، سازشوں کے پیچھے بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید تھے۔ مکافات عمل ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں۔ یہ ایک ایسی سازش تھی جس سے پاکستان کے انسٹیٹیوشن کو کمزور کرنا تھا۔ یہ بیرونی سازش تھی اور اس کا اعلی کار بانی پی ٹی آئی تھے اور موصوف تھے جن کو سزا ہوئی ہے۔ انسٹیٹیوشن کے اس فیصلے کے بعد کوئی مائی کا لال دوبارہ جرت نہیں کرے گا اور دشمن کو بھی منہ کی کھانی پڑی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاسکو ختم کرنے کا اعلان۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاسکو کرپشن کا گڑھ بن چکا تھا، اسے بند کر رہے ہیں۔ لاہور میں آل پاکستان چیمبر کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ملازمت دینا حکومت نہیں، نجی شعبے کا کام ہے۔ این ایف سی اجلاس میں صوبوں کی مشاورت سے آگے بڑھنے پر اتفاق ہوا۔ بند کر رہے ہیں بیکاز یہ کرپشن کا ادارہ تھا اور کرپشن کا یہ گڑھ تھا۔ اگلے سال کا جو بجٹ ہے وہ پالیسی، یہ ٹیکس پالیسی آفس بنائے گا، ناٹ دی ایف پی آر۔ 8.8 ٹیکس ٹو جی ڈی پی کوئی ملک نہیں چل سکتا۔ Therefore we are at now 10.3%. We have to take it to 11%. I'm not going to be apologetic about it. آر ٹی او پشاور کی جانب سے غیر قانونی تمباکو کے خلاف کارروائی۔ ضلع مردان میں کامیاب انفورسمنٹ کارروائی کے دوران گوداموں میں موجود نان ڈیوٹی پیڈ تمباکو کو ضبط کر کے سیل کر دیا گیا۔ قومی خزانے کو 19 ارب کے نقصان سے بچا لیا گیا۔ انجم وہاب سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ انجم، کارروائی کے بارے میں آگاہ کیجیے۔ آر ٹی او ریجنل ٹیکس آفس پشاور کی جانب سے یہ غیر قانونی تمباکو کے خلاف تاریخی کامیابی حاصل کی گئی ہے اور یہ قومی خزانے کو تقریباً 19 ارب روپے کے نقصان سے بچا لیا گیا ہے۔ ضلع مردان خیبر پختونخوا میں گودام بھی سیل کیے گئے اور نان ڈیوٹی پیڈ خام تمباکو ضبط کر لیا گیا ہے۔
इस गैर कानूनी तजारत कौमी मईशत को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा था। FBI का कहना था कि नॉन ड्यूटी पेड खाम तंबाकू की बिला रोक टोक नकल हरकत देखकर अंदोदी संगीन जुर्म भी है और संगीन खतरा भी है। इसके जरिए फेडरल एक्साइज ड्यूटी और दीगर काबिल ताक टैक्सेस की बड़े पैमाने पर चोरी की जाती है। इस सिलसिले में अब ये कार्रवाई करके 19 अरब रुपये का नुकसान भी बचाया गया, जबकि खैबर टोबैको कंपनी के गोदामों में तकरीबन 27,50,000 किलोग्राम खाम तंबाकू भी जब्त कर लिया गया। जब्त शुदा माल पर वाजिब अदा फेडरल एक्साइज ड्यूटी का तखमीना 1 अरब 10 करोड़ रुपए लगाया गया। तखमीना 1 अरब 10 करोड़ लगाया गया। अंजुम वहाब तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद के मोहल्ला राजगान में नामालूम अफराद ने एक घर में घुसकर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 2 खातून मौके पर जाम बहक, 1 खातून जख्मी हो गई। पुलिस ज़राए ने बताया है कि फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार हो गए। जाम बहक होने वाली अस्मा बीबी जोजा अजीज उमर की उम्र 30 साल और कौसर की उम्र 35 साल थी। जख्मी होने वाली सायमा बीबी की उम्र 30 साल बताई गई है। इत्तला मिलते ही अफसरान के पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। जाम बहक खवातीन की लाशें और जख्मी को अस्पताल पहुंचा दिया गया। कराची जिना टर्मिनल पर गैर मुल्की एयरलाइन के बंद दफ्तर से स्टेशन मैनेजर इरफान बेग की लाश मिली है। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वाक़ई की तहकीकात का हुक्म देते हुए कहा है कि ASF को हिदायत की है कि करीबी CCTV फुटेज हासिल की जाए, जबकि तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद तफसीली रिपोर्ट पेश की जाएगी। स्टेशन मैनेजर इरफान बेग की लाश जिना टर्मिनल की 4थी मंजिल पर निजी एयरलाइन के बंद दफ्तर से मिली थी। ज़राए के मुताबिक लाश 1 दिन पुरानी है, जबकि स्टेशन मैनेजर गुज़िश्ता रात से लापता थे। अमले ने जब आज शाम परवाज़ के वक्त दफ्तर खोला तो लाश मिली। दूसरी जानिब एयरपोर्ट पर तैनात वफाकी महकमा सेहत के डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट जारी करते हुए अपनी रिपोर्ट में मौत दिल का दौरा पड़ने से होने का इम्कान जाहिर किया। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस की बात करेंगे, जिसमें DPO एबटाबाद हारून रशीद को JIT से हटा दिया गया। AIG सोनिया शमरोज JIT में शामिल। कत्ल केस में पुलिस शोबा तफ्तीश की बड़ी कोताही सामने आ गई। DPO का कहना है जिस घर में कत्ल किया गया उसे अब तक सील नहीं किया गया। ज़राए का कहना है डॉक्टर वर्दा अगवा की रिपोर्ट पर पुलिस सबसे पहले मुलजिमा रिदा के ज़ेर तामीर घर गई थी। घर पर ताला होने की वजह से पुलिस ताजिर रहनुमा के घर पहुंची। मुलजिमा का रिश्तेदार ताजिर पुलिस को गुमराह करता रहा। तहकीकात के मुताबिक मुलजिमा रिदा के मुख्तलिफ नामों से 16 अकाउंट हैं। उनके ज़रिए 70 तोले से ज़ायद सोना बैंकों में रखवाया। मुलजिमा रिदा ने सोना रखवाकर 2 करोड़ रुपए से ज़ायद कर्ज हासिल किया। खबर है लाहौर से, जिसके इलाके सुंदर में 5 अफराद ने 2 बहनों को मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। मुबैना ज़्यादती का वाक़या 11 दिसंबर को पेश आया। मुकदमे के मुताबिक 18 और 25 साल बहनें घर से काम पर जाने का कहकर निकली, लेकिन थीम पार्क सोसाइटी में 2 दोस्तों से मिलने पहुंच गईं। लड़कों के कॉल करने पर उनके मजीद दोस्त आ गए, जिन्होंने लड़कियों को ज़्यादती का निशाना बना डाला। लड़कियों की वालदा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके 3 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया गया। तीनों मुलजिमों को CCD के हवाले कर दिया गया। कराची के इलाके गुलशन मेमार में मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश के दौरान नौजवान कत्ल। मकतूल की शनाख्त असगर के नाम से हुई। पुलिस ने बताया कि डाकू ने नौजवान से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। नौजवान ने मज़ाहमत की तो मुलजिमों ने फायरिंग कर दी, जिससे नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गया। मुलजिम मकतूल की मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। कराची में डंपर हादसात और चालान के खिलाफ जमात इस्लामी का नुमाइश चौरंगी पर धरना। मुनम जफर खान कहते हैं शहरी कुचले जा रहे हैं, हुक्मरान चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। फैजुल्लाह खान की रिपोर्ट। जमात इस्लामी के कारकुनान नुमाइश चौरंगी पहुंचे और धरना दे दिया। कारकुन कहते हैं कि शहर बर्बाद हो चुका है, मगर पीपल्स पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हो या KMC हो, उन्होंने इस शहर के आवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, डकैतियाँ हो रहे हैं, जराइम हो रहे हैं, पूरी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है। धरने के शुरागा से खिताब करते हुए मुनिम जफर खान का कहना था कि मासूम शहरी डंपर तले कुचले जा रहे हैं, जालिम हुक्मरानों को भागने नहीं देंगे। कराची को ये कबूल नहीं है। जमात इस्लामी अव्वल दिन से ये बात कर रही थी कि जुल्म के इन ज़ाब्तों को हम नहीं मानते। इंसानी जानों का ज़िया हुआ है। इन हुक्मरानों के नजदीक
इंसानी जान की कोई अहमियत नहीं है। मुकर्ररीन का कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के बगैर ई चालान की वसूली को कराची वाले तस्लीम नहीं करते। धरने के शुराका का कहना था कि अपने हुकूक के लिए सड़कों पे निकल आए हैं, मुतालबात तस्लीम न हुए तो एहतजाज का दायरा पूरे शहर तक फैलाया जा सकता है। कैमरामैन फहीम खान के साथ फैजुल्ला खान, ARY न्यूज़, कराची। लाहौर में जैसे जैसे सर्दी में इजाफा हो रहा है वैसे ही मौसम सरमा की सौगात फ्राई मछली की दुकानों पर शहरियों का रश बढ़ता जा रहा है। वीकेंड पर शहरियों की कसीर तादाद फैमिलीज़ के हमरा गुलबर्ग के मारूफ फिश पॉइंट पर मौजूद हैं। मज़ीद बताएंगे यार मोहम्मद। जी, लाहौर में वीकेंड नाइट पर लाहौरियों की कसीर तादाद ने घरों से बाहर मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख किया है और सर्दियों की खसूसी सौगात मछली से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा रहा है। बाकी बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहेंगे। आप बताओ, आप साथ आई फैमिली के। सर्दियों में इधर की फ़िश खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इधर की जितनी भी मैंने फ़िश खाई है ना, मुझे ना बेसन वाली फिश ना बहुत ही ज्यादा पसंद है। यहाँ की राहु फिश ना बहुत मजे की होती है। पिज्जा बर्गर को छोड़ के हम यहाँ पे आ जाते हैं। बच्चों को ना यहाँ की फिश बहुत पसंद है, बेसन वाली खास कर ना यहाँ की तो बहुत लाइक करते हैं, इसलिए वीकेंड पे हम जॉनसन यहाँ पे आ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो यहाँ के मैनेजर हैं वो भी मौजूद है। कौन कौन सी आपके फिश है और डिमांड किसकी ज्यादा? हमारे पास सबसे बेस्ट रोहू है, स्पेशल काला रोहू। इसके अलावा बोनलेस तवे वाली फिंगर फिश या ग्रिल फिश है। रात को लाहौरिये देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, इसलिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पे मछली से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए कसीर तादाद शहरियों की मौजूद है, जिसमें बच्चे बड़े ख़वातीन सभी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं और जिस सर्दियों की जो सौगात है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ARY।